Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو السلام علیکم سٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. تو اس ویڈیو میں ہم آج ڈسکس کریں گے پاکستان ایئر فورس کی انٹرویو کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کویسچن کیسے آ سکتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرویور کیا دیکھنا چاہتا ہے. تو اس ویڈیو میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ ایک انٹرویور سے خود کو سلیکٹڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے امپورٹنٹ جو کویسچنز ہے، امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہے، سب سے پہلے وہ غور سے سننا ہے، کوشش کریے ویڈیو پوری واچ کرنی ہے، صحیح ہے، تاکہ کوئی بھی چیز آپ کی مس نہ ہو. یہاں پہ آپ چیزیں مس کر لیتے ہو پھر کمنٹ میں دوبارہ پوچھتے ہو، اس لیے کوشش کرنی ہے ویڈیو پوری واچ کرنی ہے. لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے کائنڈلی اسٹوڈنٹ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے. تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، امپورٹنٹ انسٹرکشن میں سب سے پہلی چیز جس دن آپ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہو، صحیح ہے، اس دن آپ بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے. دوسری یہ جسٹ نارمل چیز بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی انٹرویو قریب آتی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑی سی ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے. جب آپ ایکسرسائز سٹارٹ کرو گے اور جس دن آپ کی انٹرویو ہوگی اس دن آپ ایکسرسائز کی انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے، اپنا پسینہ نکالنا ہے. جب آپ کا پسینہ تھوڑا نکل جائے اس کے بعد آپ نے فریش ہو جانا ہے، مطلب نہا دھو کے نماز شماز سارا کچھ پڑھ کے. تو پھر آپ اپنے چہرے کو دیکھ لیں. ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کا پسینہ نکلتا ہے آپ پھر منہ ہاتھ دھوتے ہو تو آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بالکل کھل جاتا ہے، مطلب بالکل فریش نظر آتا ہے. یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے. اس فزیکل ایکٹیویٹی آپ نے جاری رکھنی ہے، تھوڑی سی. دوسری چیز آپ نے ضروری یہ کرنی ہے کہ آپ نے انٹرویو کی جو پریکٹس ہے وہ کیسی کرنی ہے. آپ کسی شیشے کے سامنے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ آپ خود سے انٹرویو لے لیں. یہاں پہ جتنے سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ سوال آپ اپنے سامنے رکھیں اور ایک بار آپ سے پوچھیں خود سے کہ آپ جو ہے یہ کیوں کرنا چاہتے ہو. مثال کے طور پر کوئی بھی کویسچن ہے وہ آپ خود سے پوچھ لیں، اس کے بعد پھر اپنا جواب دیجئے، مطلب خود سے خود انٹرویو لے لیے. اس طرح سے بھی آپ اپنے پریکٹس کر سکتے ہو. دوسری چیز، آپ کسی دوست کو، ایسے دوست کو جو بالکل کانفیڈنٹ ہو، جو بالکل میچور ہو، اپنے والدین کو اگر وہ تعلیم یافتہ ہے، اچھی تعلیم انہوں نے کی ہے، تو اس کو سامنے بٹھا کے بولے کہ ابو آپ مجھ سے انٹرویو لے لیں. کسی اور سینئر دوست کو، کسی کو بھی آپ اپنے سامنے بٹھا لیں اور اس کو انٹرویو دے لیں. یہ آپ کے لیے آپ کے کانفیڈنٹ کو بحال کرے گا جب آپ یہ چیزیں کور کرو گے. اچھا، اب تیسری چیز اس میں اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تیسری، وہ آپ کی کانفیڈنٹ ہے. آپ نے اپنے کانفیڈنٹ کو انٹرویو کے ٹائم جو ہے وہ بالکل بحال رکھنا ہے. کیسے بحال رکھنا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سے کویسچن کیے جاتے ہیں، ایک انٹرویور آپ سے کویسچن کرتا ہے، جنرل کویسچن کرتا ہے، اکیڈمک کویسچن کرتا ہے، اس کویسچن کا آنسر آپ کو نہیں آتا. یہاں پہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار میں نے تو سوال غلط کر دیا، میں تو ناٹ ریکمینڈڈ ہو گیا یا میں تو سلیکٹ نہیں ہو گیا. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، انٹرویور کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، باہر کی نہیں کہ آپ کو کتنا نالج ہے، آپ کو سارے کویسچن آنے چاہیے، آپ کو کیوں نہیں آتے. آپ کو وہ یہ کہے گا کہ آپ کو یہ کیوں نہیں آتے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو کنفیوز کرے گا. اور وہ چیز یاد رکھیں، جس ٹائم آپ کنفیوز ہو گئے تو آپ ناٹ ریکمینڈڈ ہو سکتے ہو، آپ ناٹ سلیکٹ ہو سکتے ہو. آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، آپ کو سوال نہیں آتا تو آپ سمپلی سی کہہ دیں سوری سر. اگر وہ کوئی اور سوال کرتا ہے وہ بھی آپ کو نہیں آتا، آپ سمپلی سی کہہ دیں سوری سر، کچھ نہیں ہوتا اس سے. آپ 1000 کویسچن غلط کر لیں، لیکن جو سب سے مین چیز ہے آپ کی جو کانفیڈنٹ ہے، کانفیڈنٹ آپ نے لوز نہیں کرنا کسی بھی حالت میں. چاہے آپ سوال غلط کریں، چاہے آپ سے کوئی نیگیٹو کویسچن کیا جائے، چاہے آپ سے وہ آپ کو گالی کیوں نہ دے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. وہ آپ کو ڈانٹے کیوں نہیں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. کانفیڈنٹ نہیں لوز کرنا. یہ چیز آپ اگر کانفیڈنٹ لوز نہیں کرتے ہو نا اور آپ سارے سوال غلط کر لو تو آپ سلیکٹڈ ہو. اسی انسٹرکشن میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. میرا ایک ٹیچر تھا اسکول میں جو مجھے زیادہ تر گائیڈ کرتا تھا فورسز کے حوالے سے، جس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے آج بہت زیادہ انفارمیشن ہے فورسز کے حوالے سے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم 2 دوست جو ہے وہ انٹرویو کے لیے گئے تھے، ایک میں گیا تھا، ایک اور دوست گیا تھا. اس کی انٹرویو بہت اچھی ہوئی، اس سے کافی سوال ہوئے، لیکن مجھ سے کیا ہوا، مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوا. مجھ سے صرف اور صرف میں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ یار یہ کہاں سے ملی ہے. میں نے کہا گرل فرینڈ نے دی ہے. یہ وہ ساری ڈسکشن کہہ رہے اس پہ ہوئی. میں باہر آیا، میں گالیاں دینے لگا، یار میں انٹرویو کے لیے آیا تھا یا اس سے گپ شپ لگانے کے لیے آیا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب مجھے غصہ آیا، یہ بعد میں جب ہمارا رزلٹ آیا میں سلیکٹڈ تھا، وہ ناٹ سلیکٹڈ ہو گیا. تو یہ چیزیں یاد رکھنا کہ یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ انٹرویو والے دن آپ کوشش کریں ان چیزوں سے آپ دور رہے.
جیسے کہ مطلب یہ ہو گئے رنگز وغیرہ پہننا، واچز وغیرہ آپ پہن سکتے ہو، وہ مرد کی شان ہے، لیکن جو چیزیں مرد سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا، وہ رنگ بھی جو ہے مرد پہن سکتے ہیں، مردوں کی علیحدہ سے آتی ہے، لیکن دیکھیں ابھی ایک معاشرے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مرد کے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کوشش کریں یہ چیزیں نہ پہنا کریں، کیونکہ فورسز میں یہ چیزیں ممانعت رہتی ہے، وہاں پہ آپ یہ چیزیں نہیں پہن سکتے ہو۔ تو آپ نے انٹرویو کے حساب سے خود کو تیار کرنا ہے، ایز ایئر فورس پرسن آپ نے خود کو تیار کرنا ہے، چاہے آپ کسی نیوی کے لیے دے رہے ہو تو آپ خود کو ایسا ول پریپیئر کر کے جائے کہ آپ لگے کہ آپ ایک جو ہے وہ سروس پرسن لگ رہے ہو، جیسے کہ آپ کی ہیئر کٹنگ ہو گئی، جتنی بھی آپ کی پرسنالٹی کی چیزیں آپ اس کو ویل ڈیولپ کر کے جائے، آپ اس کو تیاری کر کے ساتھ جائے۔ یہاں پہ انسٹرکشن بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو جتنی بھی انسٹرکشن دیتا جاؤں گا انسٹرکشن ختم نہیں ہوگی، اس لیے آپ جو ہے یہاں پہ جو مین انسٹرکشن ہی میں نے آپ کو دے دیا، ابھی آپ نے خود جو ہے خود کو دیکھ کے خود کو جانچ کر کے اسی تیاری کے ساتھ چلے جانا ہے۔ چلیے ابھی نیکسٹ جو چیز ہے، ہماری مین چیز جو ہماری ڈریسنگ پہ زیادہ فوکس ہوتی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ڈریسنگ کے حوالے سے موسٹلی بات آ جاتی ہے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر ہم ڈریس کون سا پہنیں، میں کون سا ڈریس پہنوں، کون سا یونیفارم پہن لوں۔ سب سے مین چیز یاد رکھنا، ڈریس کوڈ جو ہے وہ آپ نے انٹرویو کے لیے کیسے رکھنا ہے، کون سا رکھنا ہے، وہ آپ اپنی پسند کے رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں شلوار قمیص میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں اور آپ زیادہ تر پہنتے ہو شلوار قمیص، تو آپ کسی دوسرے ڈریس کو جو ہے ٹرائی نہ کریں، کیونکہ پہلے دن اگر آپ کسی ڈریس کو پہنو گے تو اس میں بندہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، یہ چیز یاد رکھنا۔ اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہو تو آپ شلوار قمیص کو ٹرائی نہیں کرنا، جو آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے آپ نے وہی پہننا ہے۔ دوسری بات، جس میں آپ کو خود لگتا ہے کہ اس میں خوبصورت لگتا ہوں تو آپ نے وہی رکھنا ہے۔ اس کے ڈریسنگ کے ساتھ آپ نے ایک چیز رکھنی ہے، اگر آپ شلوار قمیص پہن کے جا رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہن لیں، اچھے کلر کا، بلیک، بلو، کسی بھی کلر کا ہو، اچھے کلر کا، جو آپ کو پسند ہو وہ رکھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ پینٹ شرٹ رکھ رہے ہو تو پینٹ شرٹ اچھی سی پہن لے، جو آپ کو پسند ہو، جس میں آپ کو لگتا ہے میں اس میں اچھا لگ رہا ہوں، آپ وہی پہن لیں۔ آپ نے ایسے ڈریسنگ نہیں رکھنی جو پٹی شٹی ہو، جس طرح سے آج کل کے فیشن چل رہے، فیشنیبل والے جو ڈریسز ہیں وہ آپ نے نہیں پہنے، کیونکہ اس پہ پھر آپ کے سوالات بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کے آپ جو ہے وہ جو انٹرویور ہوتا ہے اس پہ بہت نیگیٹو جو ہے وہ اس کا وہ پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں یار، اثر پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کہ اگر اس کی ڈریسنگ ایسی ہے تو اس کے باقی عادات کیسے ہوں گے۔ تو کوشش کرنی ہے سمپل چیزیں پہنے، اور نارمل ہو کے جس چیز میں آپ کو اچھا لگتا ہو وہی آپ پہن کے جائیں۔ یہاں پہ کچھ ڈریس کوڈنگ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جو کہ اس کے لحاظ سے بھی ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، شلوار قمیص والے بھی، اور دوسرے جو لائٹ کلرز ہو نا وہ زیادہ تر اچھے لگتے تھے، اس لیے پینٹ شرٹ کے بھی یہ لائٹس کلر آپ دیکھ لیں، 2-3 جو ہے یہ پینٹ شرٹ کے ہو گئے، اور 2-3 جو آپ کے ہو گئے شلوار قمیص کے، تو ان میں سے آپ سلیکشن کر لیں، یا موسٹلی میں آپ کو یہی پریفر کروں گا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہی کر لیں۔ اب اس کے ساتھ جو تیسری مین چیز ہے وہ آپ کی کٹنگ ہے، چاہے وہ بیئرڈ کی ہو، چاہے وہ آپ کی ہیئر کٹ ہو، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح سے کٹنگ کر کے جائیے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہاں پہ جو کٹنگ کے حوالے سے بات ہے، کٹنگ کی میں آپ کو ایک بتا دوں، آپ نے فوجی کٹ کر کے جانا ہے، کوئی یہاں پہ لائن مارنا، ادھر لائن مارنا، وہ لائن مارنا آپ نے نہیں کرنا، یا زیادہ بڑے بال بھی آپ نے نہیں رکھنا۔ اگر آپ سمپل بال رکھ رہے ہو کوئی بات نہیں، آپ بالکل بے شک فوجی کٹنگ نہ کریں، لیکن دیکھیں فوجی کٹنگ میں ہر بندہ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب آپ دونوں سائڈیں چھوٹے کرتے ہو اور اوپر آپ کے تھوڑے سے ہلکے ہلکے بال ہو تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب آپ وہ ٹرائی بھی کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اس کا ایک اسکرین جو ہے وہ ایک پکچر شیئر کر لیتا ہوں، تو کوشش کرنا آپ نے جو اپنی ہیئر کٹ ہے وہ اسی طرح سے بنانی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سروس پیٹرن ہوتی ہے، اور اس میں جو آپ کا لک ہے وہ بالکل فوجیوں والا لگتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کر لیتا ہوں، یہاں پہ ایک پکچر۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس پکچر کو آپ دیکھ لیں، تو اس کٹنگ کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اپنے نائی کو بتانا ہے کہ جو سائڈیں ہے اس کو آپ نے زیادہ اوپر نہیں لے کے جانا، اور اس پہ آپ 2 نمبر مشین لگا دیں، جو 2 نمبر مشین ہو وہ آپ لگا لیں۔ میں کوئی نائی نہیں ہوں، لیکن میں خود بال اس طرح سے بناتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو سجیسٹ کر رہا ہوں، تو یہ بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو بولنا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ 2 نمبر مشین لگا لے، اور زیادہ اوپر نہیں لے کے جانے سائڈیں 2 نمبر مشین سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سائڈوں کی آپ نے کینچی سے کٹنگ کرنی ہے،
اور جس سائڈ کی کٹنگ کرنی ہو تو دوسرے طرف پہ جو ہے سارے بال آپ نے موڑ دینے ہیں، اور پھر جب دوسرے سائڈ کی کٹنگ کرنی ہو تو دوسرے سائڈ پہ مطلب اپوزٹ سائڈ پہ آپ نے بال موڑنے ہو، تاکہ دونوں کی سائڈ کے جو سلوپ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ جب اس طرح سے کٹنگ آپ کرو گے نا تو انشاءاللہ جب آپ انٹرویور کے سامنے بیٹھو گے تو آپ چہرے سے ہی فوجی لگو گے۔ یہ چیز یاد رکھنا، اور آپ نے اپنی کٹنگ اس طرح سے رکھنی ہے۔ دوسری چیز جو ہے آپ کی مین، وہ آپ کی آ جاتی ہے بیئرڈ۔ بیئرڈ سے مراد میرا مطلب آپ کی جو داڑھی ہے، اگر آپ کلین شیو کرتے ہو تو کوشش کریں اس دن آپ بالکل کلیئر کٹ جو ہے بالکل کلین شیو کر کے جائے۔ لیکن اگر آپ کی تھوڑی سی داڑھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ داڑھی کی جو آپ کی ہیئر کٹ ہے، جو داڑھی کی ہیئر کٹ ہے، آپ داڑھی کے جو بال کاٹتے ہو وہ آپ کٹنگ اچھی سی کر لیں، مطلب آپ کی جو لائنیں ہو وہ بالکل صاف ستھری نظر آنی چاہیے، اور ایسی بھی لائنیں نہیں ہو کہ آپ کے داڑھی کے درمیان میں لائن بنائی ہو، ادھر آپ نے ایک چیز بنائی ہو ادھر دوسری چیز بنائی ہو۔ آپ بالکل داڑھی کو ایل شیپ میں بنائیں یا کسی اور شیپ میں بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں دوسری چیز کہ بالکل آپ نے جو آج کل کے جو یہودی بناتے ہیں، بالکل کئی اندر کے داڑھی میں اندر لائن مار دیا، اندر سٹار بنا دیا، کیا بنا دیا، وہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے۔ جو آپ کے خط ہے وہ بالکل پیارے آپ نے بنانے ہیں، اور اس کے جو کٹنگ ہے بہت اچھی سی کرنی ہے، صحیح ہے۔ داڑھی اگر آپ کی بالکل بڑی ہے، سنت آپ نے رکھی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے لیے آپ کوئی کٹنگ نہ کریں۔ جو آپ کے جسٹ خط ہے اس کو آپ سیٹ کر لیں تاکہ نیچے سے آپ کے بال شال اچھے لگے۔ یہ تو سنت بھی ہے، لوگ کاٹتے ہیں تو وہ آپ کاٹ لیں، باقی داڑھی کو اپنا چھیڑیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ ضروری چیزیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ کلین شیو ہو تو آپ بالکل کلین شیو ہو کے جائیں، اور اگر آپ داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کی اچھی سی خط کر لیں اور کٹنگ اچھی سے کر لیں، صحیح ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھنا۔ چلیے ابھی نیکسٹ جو سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس میں جو کویسچن کے ٹائپ سے پہلے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، پھر اس کے ساتھ جو ہے ترتیب سے اس کو ہم جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارے ہے وہ ہے کویسچن اینڈ آنسر۔ کویسچن اینڈ آنسر میں ابھی کس قسم کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ وہ چیز ڈسکس کر لوں، اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے ہر ایک ویڈیو میں، اس ویڈیو میں جنرل کویسچن ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل سے باقی جو کویسچن ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ یہاں پہ بات آ جاتی ہے سب سے پہلے ٹائپس آف کویسچنس کے۔ ٹائپس آف کویسچنس میں کس طرح سے کویسچنس پوچھے جاتے ہیں: جنرل کویسچنس اباؤٹ پی ایف ایئر فورس کے حوالے سے، کرنٹ افیئرس اباؤٹ پاکستان اینڈ لٹل بٹ اباؤٹ دا ورلڈ، کہ آپ کے پاکستان کے حوالے سے زیادہ تر کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ کرنٹ افیئرس، وزیر داخلہ کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ سارے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور تھوڑے بہت آپ سے اباؤٹ دا ورلڈ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ ابھی کرنٹلی کیا ہوا تھا، وہاں پہ کیوں ہوا تھا، یہ کس طرح سے ہوا تھا، اس طرح سے اس کو بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ نیگیٹو کویسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، مطلب منفی سوالات آپ سے سیکس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، اس طرح سے مختلف قسم کی، یہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جسٹ یہاں پہ آپ کو میں یہ کویسچن بتا دوں۔ پریزنٹ مائنڈ کویسچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، سچویشن بیسڈ کویسچنز، کوئک میتھمیٹکس کویسچنز، این اکیڈمک کویسچن مطلب فزکس، میتھس ایکسیٹرا جتنے بھی سبجیکٹس ہیں میٹرک کے، اس کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جسٹ بات کریں گے جنرل کویسچنز کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلے جنرل کویسچن میں کون سا سوال پوچھا جاتا ہے، چلیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ موسٹلی جتنی بھی انٹرویور ہیں ان سے لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ ایک آدھا سوال اس میں جو میں نے ایڈ کیا ہے چاہے شاید یہ نہ پوچھا جائے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو انٹروڈیوس یور سیلف میں آپ نے یہ چیزیں مینشن کرنی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اپنے والد کا نام، بھائیوں کا نام، سارا کچھ جو ہے اس میں مینشن کر دیتے ہیں، اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی آپ کی انٹروڈکشن ہی ہے، لیکن جو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے وہی سوال دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اگر وہ آپ کو انٹروڈیوس یور سیلف کہتا ہے تو آپ نے صرف اور صرف اپنے حوالے سے آپ نے بتانا ہے جو آپ کی ڈیٹیل ہے، صحیح ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات آپ کو۔ دوسرا سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے، انٹروڈیوس یور فیملی۔ اچھا، جو یہاں پہ ہمارا سوال ہے انٹروڈیوس یور سیلف، جب بھی آپ سے انٹرویور پوچھے کہ انٹروڈیوس یور سیلف یا انٹروڈیوس یور فیملی، جب آپ سے پوچھا جائے انٹروڈیوس یور سیلف، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا نام بتانا ہے، اس میں اپنا ایڈریس بتانا ہے آپ نے، اور اگر ٹرائب آپ بتا سکتے ہو تو بتا دو، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی کوالیفیکیشن وتھ مارکس بتائیں، صحیح ہے، جتنی پرسنٹیج، مارکس، سارا کچھ اس میں مینشن کر لیں، اور جو پریزنٹلی ایڈریس ہے آپ کا، جہاں پہ آپ رہ رہے ہو وہ آپ بتا دیں، اور جو آپ پریزنٹلی کام کر رہے ہو کہ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دس، یا میں ابھی یہ کر رہا ہوں، میں اپنی تعلیم میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہے، میں یہ کر رہا ہوں، پھر وہ آپ سے پوچھ سکتے کیوں کر رہے ہو۔ اگر آپ نے اسکول چھوڑ دی ہے، سر میرے گھر میں جو ہے یہ ہے وہ ہے، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دی ہے کہ اپنے گھر کو سپورٹ کرو، جو بھی آپ کا آنسر ہوگا وہ آپ خود سے دیں، میں آپ کو یہ چیزیں سجیسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو چیز سجیسٹ کروں گا اس میں آپ سے وہ کوئی اور سوال پوچھے گا تو آپ میرے ہی ویٹ کر رہے ہوگے کہ سر نے تو ہمیں یہ بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے اب جب آپ خود سے دو گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔
تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد اگر آپ کی بات آ جاتی ہے انٹروڈیوس یور فیملی، تو انٹروڈیوس یور فیملی میں آپ نے خود کو انوالو نہیں کرنا. جتنے بھی آپ کے سبلنگس ہے، مطلب بہن بھائی ہے، آپ کے فادر کا نیم، پھر اس کا پروفیشن، مدر کا نیم، اس کا پروفیشن، اور اپنے بہن بھائیوں کی ڈیٹیل، وہ کیا کرتے ہیں آج کل، سارا اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے اور وہ پورا کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو وہ کہے کہ انٹروڈیوس یور فیملی انکلوڈنگ یو، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو پہلی والی ڈیٹیل ہم نے بتائی ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے ساتھ میں، اور پھر ساتھ میں یہ جو فیملی کی آپ کی ڈیٹیل ہے یہ بھی آپ نے لازمی بتانی ہے. تو یہ اس طرح سے سوال آپ سے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ جو سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے. تو سنو یہاں پہ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یور فیوریٹ پرسنالٹی اینڈ وائی، آپ کی جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ کون ہے اور کیوں ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، موسٹلی اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں، اور اس کی جو مین وجہ یہی ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، ہمارا ان پہ یقین ہے، اور وہ سب سے مطلب سچے، امین اور صادق تھے. مختلف قسم کے آپ اس کی اخلاق بہت اچھے تھے، جو بھی آپ ان کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خاصیت ہے وہ آپ بتا سکتے ہو، کافی بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے اس میں وہ دوسرے بات کرتے بھی نہیں. اگر آپ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوریٹ پرسنالٹی بتا دیتے ہو، لیکن اس کی مین وجہ ہے کہ آپ نے ان کو فالو بھی پھر کیا ہو، آپ کی داڑھی بھی بہت اچھی سی داڑھی ہو، مطلب باقی آپ شیپ میں جو ہے وہ مطلب اچھے سے ہو، اسلامی روح کے لحاظ سے ہو. اچھا نیکسٹ، اگر آپ اپنے فادر کو بتا سکتے ہو کہ میرے فادر جو ہے وہ ایک بہترین پرسنالٹی ہے، میرا فیوریٹ پرسنالٹی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ بہت ہارڈ ورکر ہے، وہ یہ ہے، یہ مطلب جو بھی آپ کی والد کی جو خاصیت ہے وہ آپ بتا سکتے ہو. اپنے مدر کو کر سکتے ہو، اپنے بڑے بھائی کو رکھ سکتے ہو، یا کسی فرینڈ کو رکھ سکتے ہو. لیکن فرینڈ کو رکھو گے تو اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوگی، مین چیز ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر آپ نے جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ رکھنی ہے جو ویل ناؤن ہو، جو ہر بندے کو اس کے بارے میں علم ہو، تو کوشش کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اب بات آ جاتی ہے یور فیوریٹ ہابی، مطلب آپ کی جو پسندیدہ ہابی ہے وہ کون سی ہے. وہ سپورٹس ہو سکتی ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کرکٹ کو رکھ دیتے ہیں، لیکن کرکٹ جو ہے وہ ایک سپورٹس ہے. آپ اوورال سپورٹس کو رکھ سکتے ہو، آپ ریڈنگ بکس کو رکھ سکتے ہو، لیکن اس میں جو بھی آپ ہابی رکھو گے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. اگر آپ واچنگ موویز کا کہہ رہے ہو تو آپ سے بھی وہ آپ سے پوچھ لے کہ یار اس مووی کا ڈائریکٹر کون تھا، پروفیسر کون تھا، کیونکہ ایک بندے کو شوق ہو، یا بھی وہ آپ سے کہانی پوچھ لے اور بالکل لفظاً بلفظاً پوچھے. وہ ضروری نہیں ہے آپ کو آتی ہو، لیکن بعض اوقات جب بندے کو کوئی چیز نہیں آتی ہو تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی آپ رکھ سکتے ہو جو بہت اچھی ہیبٹ ہے، لیکن پھر آپ کا جو فزیکس ہے وہ لگنا بھی چاہیے، آپ کی جو باڈی کی شیپس ہے وہ لگنا چاہیے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کے جو ہے وہ شوقین بھی ہو، آپ کو پسند ہے، تو وہ لگنا بھی چاہیے آپ کے باڈی کی شیپ پہ. تو یہ اس طرح سے آپ فیوریٹ ہابی رکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ جو مین سوال ہے کہ آپ سے وہ یہی موسٹلی اکثر اسٹوڈنٹ سے یہی پوچھ لیتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ اڈیز، کیا آپ آج کل کے دنوں میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہو. تو یہ آپ کی جو ہے وہ فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے، آپ کی پریزنٹ ایکٹیویٹی، آپ اس ٹائم کیا کر رہے ہو تو وہ آپ نے بتانا ہے. وہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو آپ نے بتانا ہے. فارغ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ بول دینا، لیکن کوشش کریں جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہو تو آپ بولنا کہ آئی ایم پریپیرنگ فار مائی سیلف فار پاکستان ایئر فورس یا سم تھنگ ایلس. جو بھی آپ کر رہے ہو وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے، چاہے پاکستان ایئر فورس کے لیے تیاری کر رہے ہو، نیوی کے لیے، یا میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں کر رہا. لیکن کوشش کریں کہ آپ نے کچھ ایسی ایکٹیویٹی بتانی ہے کہ یار میں ابھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں، کوئی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں، یا اسٹڈی میں نے جاری رکھی ہوئی ہے، یا میں ویسے ہی کوئی اکیڈمی جوائن کی ہے میں نے کسی چیز کے لیے، سم تھنگ جو بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہو جو بہتر رہے گا. اس کے علاوہ مزید جو کویسچنز ہیں اس کی طرف بڑھیں گے، اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ وٹ ول یو ڈو یو گیٹ ناٹ سلیکٹڈ، اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے ہو تو آپ کیا کرو گے. اچھا یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ اس طرح سے آنسر دیتے ہیں کہ سر میں دوبارہ اپلائی کروں گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویور ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ آپ بتا دیں کیا کرو گے. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ نے اس طرح سے اس کا آنسر دینا ہے کہ اگر میں سلیکٹ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، سلیکشن ناٹ سلیکشن. میں نے اپنی کوشش بہت کی اور دوبارہ بھی اپنی کوشش کروں گا، لیکن اس کے علاوہ میں اپنی سٹڈی جاری رکھوں گا. اگر آپ سٹڈی جاری رکھی ہے آپ نے اس ٹائم، اگر نہیں رکھی ہے تو آپ نے کہہ دینا کہ میں کسی اور جاب کے لیے اپلائی کر لوں گا، کوشش کروں گا وہاں پہ سلیکشن کر لوں. لیکن جو ایئر فورس کے لیے میرا مورال ہے، میرے ایموشنز ہیں وہ انشاءاللہ بالکل سیم رہیں گے اور اسی طرح سے ہائی رہیں گے. اچھا اس کے علاوہ مزید جو سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور سوال جو مین چیز ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پی ایف، کہ آپ پی ایف کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو. اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کا یونیک ہونا چاہیے اور اوتھینٹک ہونا چاہیے کہ میں ایئر فورس جو ہے، موسٹلی اسٹوڈنٹ یہی کہتے ہیں کہ میں ایئر فورس جو ہے یونیفارم کے لیے جوائن کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال بھی بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ
یونیک جواب دیتے ہو نا، تو یہی چیز ہر سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یونیفارم کے لیے جوائن نہیں بھی کرنا چاہتا تو وہ یہی چیز مینشن کرتا ہے اور انٹرویور کے سامنے یہی بتاتا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے ایئر فورس میں جانے کے لیے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کا آنسر اس طرح سے دینا ہے کہ پی ایف میں جو ہے اچھی وہ بینیفٹ دی جاتی ہے فیوچر کے لحاظ سے، تو مجھے ایک اچھی جاب کی تلاش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پی ایف میرے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ مجھے رہنے کے لیے مواقع بھی دیے جاتے ہیں، باہر جانے کے لیے ابراڈ میں جانے کے لیے چانسز بھی مل جاتے ہیں، اچھی سیلری ہے آج کل، تو میرے لحاظ سے میرے لیے پی ایف ایز اے میٹرک بیس پہ اچھی جاب ہے، اس لیے میں پی ایف جوائن کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جاب کی ضرورت ہے۔ میرے لحاظ سے تو یہ آنسر اچھا رہے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس سے بھی اچھا آنسر جو ہے وہ لگ سکتا ہے کہ آپ دے سکتے ہو، تو کوشش کریں آپ اپنے سائڈ سے اچھا آنسر دے دیں، کیونکہ جب آپ اپنے سائڈ سے اچھا آنسر دو گے تو اگر انٹرویور اس کے علاوہ بھی آپ سے کوئی اور کویسچن کرے گا تو آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ اس کا جواب آسانی سے دے سکو گے۔ اس کے بعد جو سب سے مین چیز آتی ہے اور اس ویڈیو کی آخری چیز بھی ہے، جو کہ میرٹس اور ڈی میرٹس سے جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، موسٹلی اسٹوڈنٹ سے میرٹس اور ڈی میرٹس پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کچھ میرٹس ڈی میرٹس آپ کے ساتھ مینشن کریں گے، لیکن کوشش کرنی ہے آپ سب نے یہی چیز فالو نہیں کرنی کہ سارے یہی لے کے جاؤ اور وہاں پہ یہ چیز آپ ان کو بتا دو۔ میرٹس اور ڈی میرٹس جب بھی آپ نے بتانی ہے، اپنے اندر جان کے آپ نے بتانی ہے، خود میں دیکھ لے کہ آپ میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، وہ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ لیکن جو آپ کی برائی ہے وہ آپ اس طرح سے بیان کریں جو آپ نے اچھائی بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر میں بہت سچا ہوں، ابھی نیکسٹ میں آپ بتا دیں کہ یار میں کبھی کبھار جھوٹ بول لیتا ہوں، تو یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو مینشن کر دوں کہ آپ نے یہاں پہ میرٹس میں بتایا کہ میں سچا ہوں، وہاں پہ آپ بتا رہے ہو کہ میں کبھی کبھار جھوٹ بھی بول لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے دونوں کو کنفیوز کر کے نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ کے میرٹس ہے کہ میں بہت سچ بولتا ہوں، تو پھر آپ نے وہاں پہ ایسی چیز نہیں مینشن کرنی کہ میں یار جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو اس بالکل سیم چیزیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ بن رہی ہے وہ آپ نے نہیں مینشن کرنی۔ تو دیکھیں، باقی کوشش کریں جو چیزیں آپ میں ہے وہی آپ بتا دیں۔ یہاں پہ کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک جو میرٹس کے حوالے سے، میرٹس میں آپ کو بتا دوں مجھ میں بہت زیادہ ڈسپلن ہے، میں ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اس طرح سے آپ بتا سکتے ہو۔ دوسری چیز کہ مجھے ٹیم ورک سے کام کرنا، ایک ساتھ مل کے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے پرابلم سالونگ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ پرابلم سالونگ میں جو ہے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا لیتا ہوں، لیکن اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے جس طرح سے بھی پرابلم ہو اس کے تہہ تک پہنچ کے میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح ہے۔ اور ایک اور چیز ہے یہاں پہ 4 نمبر پہ، پیشن اینڈ ڈیڈیکیشن، کہ جو ہے میں جذبے اور سرشاری لگن سے کام کرتا ہوں۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام مجھے دیا جاتا ہے تو وہ میں بہت شوق، پیشن، لگن سے اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہوں۔ ایک لاسٹ پہ جو ہے اڈاپٹیبلٹی یہ ہے کہ مجھے اگر آپ کسی بھی سانچے میں ڈال دو تو اس میں ڈل جاتا ہوں ٹائم کے ساتھ، میں خود کو چینج کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے کسی نیا جگہ پہ لے کے چلے جاتے ہو تو وہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جو ہے میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہوں۔ تو یہ جو 5 جو میرٹس ہے جو مجھے لگتے ہیں کہ یہ بہت اچھے امپریشن پڑتے ہیں اس کی وجہ سے انٹرویور پہ، تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح سے جو ہے میرٹس خود کے اندر ڈھونڈے اور اس طرح سے میرٹس بتا دے۔ یہ چیز تو ہر کوئی اپنی جو اچھائیاں ہے وہ سارے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن جو ڈی میرٹس ہے، جو خامیاں ہیں، وہ بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے۔ تو چلیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، سٹارٹس میں ہم ڈیمیرٹس میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ میں زیادہ سوچتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں اس کو ہم کیسے پیش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہو، تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے میں پہلے بہت زیادہ سوچتا ہوں، اس کی جانچ پڑتال کرتا ہوں، جب اس کے تہہ تک پہنچ جاتا ہوں پھر اس کے بعد میں ڈیسیژن لیتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو اس میں آتی ہے، لیکن دوسری کی طرف جانے سے پہلے اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لے کہ ابھی یہ دیکھ لے کہ یہ پازیٹیو کس طرح سے آ رہا ہے۔ یہ نیگیٹو بھی ہے، آپ کی ڈیمیرٹس بھی ہے، لیکن پازیٹیو بھی ہے۔ آپ زیادہ سوچتے ہو، ایک کام کو آپ لیٹ کرتے ہو، لیکن کس وجہ سے لیٹ کرتے ہو وہ آپ یہاں پہ ایکسپلین کر سکتے ہو کہ میں اس وجہ سے اس کو لیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اس کو پہلے جانچتا ہوں، اس کے بارے میں سوچتا ہوں، بالکل اس کے بارے میں ہر معلومات فراہم کر کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے میں فیصلہ کرتا ہوں یا اس کام کو کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے، اور پھر سیم اسی طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں ڈیسیژن میں زیادہ وقت لیتا ہوں۔ اب کیوں ڈیسیژن میں زیادہ وقت لیتے ہو، کہ میں بالکل سیم اسی طرح سے کہ آپ کسی کام میں زیادہ ٹائم لگاتے ہو تو وہ کیوں لگاتے ہو۔ اب یہاں پہ ڈیسیژن بھی اسی طرح سے کہ آپ اس
جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہو اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں جو ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن نکالتے ہو، اور پھر جب آپ کو لگے کہ وہ چیز اچھی ہے تو پھر آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہو، تو آپ ڈیسیجن میں تھوڑا ٹائم لیتے ہو، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو دوسرے نمبر پہ۔ اب تیسرے نمبر پہ جو ہے، اچھا یہاں پہ ہے کہ آئی فیل ہیزیٹیشن اینڈ اسٹارٹنگ آف ورک۔ اب اگر میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ کوئی بھی کام، نیا کام میں جب محسوس کرتا ہوں، ابھی آپ کو پتہ بھی ہے جو بھی بندہ جو ہے کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کے حوالے سے اس کو تھوڑی گھبراہٹ سی ہوتی ہے، تو کوشش کر اس کو پھر آپ اس طرح سے پیش کر سکتے ہو کہ نیا کام میں جب بھی کوئی شروع کرتا ہوں اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے حوالے سے میں تھوڑی کوشش کر کے اس پہ تھوڑا کام کر کے اس کو امپروو کر کے پھر وہ کام میں جو ہے مطلب وہ مسئلہ نہیں ہوتا، پھر مجھے میں اس کو جو ہے اڈاپٹ کر لیتا ہوں، پھر اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہوتی، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہاں پہ چوتھے نمبر پہ جائیں گے۔ ابھی یہاں پہ میں ڈیمیرٹس آپ کو بتا دوں، ڈیمیرٹس آپ اپنے اندر سے نکال سکتے ہو اپنے دوستوں سے پوچھ کے۔ اگر آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کرو گے تو وہ آپ کے جو خامیاں ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہے آئی ایم ویری کاشیس، کہ میں بہت محتاط ہوں، میں ہر ایک چیز کے حوالے سے جو ہے بہت محتاطی کے حوالے مطلب محتاط رہتا ہوں، کوئی بھی چیز ہو اس کے حوالے سے میں بہت جو ہے سیکورٹی کے لحاظ سے سخت ہوں، محتاط ہوں، مطلب بہت کیا کرتا ہوں یار، ابھی اردو میں آپ کے ساتھ یہ کیسے ایکسپلین کر دوں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے حوالے سے میں دھیان رکھتا ہوں، ہر ایک چیز کے حوالے سے اس کے ہر ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں، محتاطی کے ساتھ چلتا ہوں۔ باقی ایکسپلینیشن اردو میں ابھی میں اس کی تھوڑی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا، لیکن جو 5ویں نمبر پہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا یہاں پہ یہ ایک 5ویں نمبر پہ ہے، اس کو آپ کہہ بھی سکتے ہو اور نہیں بھی کہہ سکتے ہو، یہاں پہ اس دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ آئی ایم ویری ویک ایموشنلی، یہ ہے کہ میں مطلب ایموشنل زیادہ ہو جاتا ہوں، کوئی ایسے غم کی خبر سن کے میں زیادہ مطلب ایموشنل ہو جاتا ہوں، رونا زیادہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے غصے میں جو ہے رونا آ جاتا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے غصے میں رونا آ سکتا ہے، اور یہ پریکٹیکلی پہ ایک اسٹوڈنٹس نے کہا بھی تھا، تو یہ بہت اچھی ڈیمیرٹس ہے یہ بھی۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ڈیمیرٹس بتا سکتے ہو، لیکن میرٹس اور ڈیمیرٹس یہاں پہ جتنے بھی میں نے بتائے کوشش کرنے آپ نے اپنے سے بتانے ہیں، میں نے جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ باقی جو دوسرے قسم کے کویسچن ہیں انشاءاللہ اس پہ مزید ہم ویڈیو بنائیں گے، جو ایئر فورس کے حوالے سے ہے اور سچویشن بیسڈ ہے، جتنی بھی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے ہمارے چینل پہ رہنا ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی دبانا ہے، اور مزید اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے پاکستان نیوی، ایئر فورس یا آرمی کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔